بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور جیسے کہ ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے مختلف موضوعات کے حوالے سے، کچھ نئے مہمانوں نے بھی ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے، ان کا بھی تعارف کروائیں گے، لیکن میں چاہ رہی تھی کہ پہلے علامہ صاحب آپ سے میں ایک سوال کرنا چاہ رہی تھی۔ ہم حضرت امام حسن علیہ السلام کی شخصیت اور ان کے رتبے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، جیسے کہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ مبارک میں کھجور چبا کے اپنے لعاب دہن کے ساتھ دی، ان کی شخصیت، ان کا کردار کیا ہوگا، کیا اس کی شان ہوگی، ان کی سخاوت کے حوالے سے، حضرت امام حسن علیہ السلام کی سخاوت کے حوالے سے میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہ رہی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ من احب الحسن والحسین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ اللہ بے شک میں حسن سے محبت کرتا ہوں، اور جو شخص حسن سے محبت کرے گا وہ گویا میرے سے محبت کرے گا۔ پھر آپ نے ایک روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو حضرت حسن حسین سے بغض رکھے گا وہ گویا میرے سے بغض رکھے گا۔ اب نبی علیہ السلام کے نواسے اور ایسے نواسے جنہیں حافظ قرآن اور عقل بھی اعلیٰ، شعور بھی اعلیٰ، رتبہ بھی اعلیٰ، شان بھی اعلیٰ، اخلاق بھی اعلیٰ، آپ کی سخاوت میں اتنے اعلیٰ تھے۔ کب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوتی ہے تو اس کے بعد آپ نے آدھا کر کے مال 3 حصوں میں اللہ کے راستے میں صدقات و خیرات میں دے دیا، اور فرمایا کہ ان کی وجہ سے اہل کوفہ کے لوگوں نے 40,000 مسلمانوں نے آپ کے اوپر بیعت کی اور کلمہ پڑھا۔ اور دیکھیں ان کی اتنی سخاوت تھی کہ حضرت حسن حسین سے ایسی محبت کرتے تھے کہ آپ سجدے میں چلے جاتے تھے، سجدہ طویل کر لیتے تھے، لمبا کر لیتے تھے، لیکن آپ کب تک وہ نیچے نہیں اترتے تو آپ اس ٹائم تک سجدے کو ختم نہیں کرتے تھے۔ تو اس لیے فرمایا کہ حضرت حسن حسین سے جو محبت کرتا ہے، اہل بیت سے محبت کرتا ہے، فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، صحابہ تو ستاروں کے مانند ہے۔ اگر ہم صحابہ کے نقش قدم پر چلیں گے، حضرت حسن حسین کے نقش قدم پر چلیں گے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلیں گے تو ہماری زندگیاں آسان ہو جائیں۔ بالکل اس لیے ہمیں چاہیے کہ اہل بیت سے خوب محبت کریں، اللہ مجھے مودت کریں۔ اور سرکار نے کہا میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، لیکن سرکار نے فرمایا میری اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ ہم فاؤنڈیشنز کی بات کرتے ہیں، چھوٹی سی نکی ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے، ہم ان فاؤنڈیشن کا ذکر کرتے ہیں جو اپنے پاکستانی بھائیوں کے لیے کام کر رہی ہیں، ان کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ تو آج ایک ایسی فاؤنڈیشن ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اگر ہم تھیلیسیمیا کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں سندس فاؤنڈیشن کا پہلے نام آتا ہے۔ اگر دوسرا نام میرے ذہن میں آتا ہے اور جس نے بہت کم عرصے میں بہت زیادہ پذیرائی پائی اور بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ کام کیا، لوگوں کا خیال رکھا اور تھیلیسیمیا کے مریضوں کو جو ہے ان کو سہولیات فراہم کی، تو نور تھیلیسیمیا سب سے پہلے مجھے نظر آتا ہے۔ ہم ان کے ڈائریکٹر ہمارے ساتھ ہیں شہزاد چیمہ صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم، آپ کے سر آنے کا بہت شکریہ۔ اور ساتھ دوسری فاؤنڈیشن کی بات کروں، خدمت کی جب بھی بات آتی ہے، جب بھی بات خدمت کی کرتا ہوں تو الخدمت میرے ذہن میں آتا ہے کہ الخدمت فاؤنڈیشن ایک ایسی فاؤنڈیشن جو اپنے لوگوں کی خدمت میں ہر وقت مصروف ہے، اور وہ کوئی سیلاب کبھی پاکستان میں آئے، کبھی زلزلہ آئے تو خدمت جو ہے اپنے خدمت کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہے۔ ان کے ہمارے پاس آج نیشنل ڈائریکٹر بھی موجود ہیں، بریگیڈیئر عبدالجبار ہمارے ساتھ ہیں، آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم۔ آغاز کرتے ہیں شہزاد چیمہ صاحب سے کہ نور تھیلیسیمیا جو ہے اب تک کتنے لوگوں کو سہولیت فراہم کر چکی ہے اور فیوچر پلانز کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کی ٹیم کا، آپ کے چینل کا بہت شکر گزار ہوں آپ کا شکریہ کہ آپ نے موقع دیا نور تھیلیسیمیا کو، فاؤنڈیشن کو اپنے بتانے کا، اپنے متعلق بتانے کا۔ نور تھیلیسیمیا فاؤنڈیشن 2015 میں اس کا قیام ہوا۔ نور تھیلیسیمیا فاؤنڈیشن میں اس وقت تقریباً 500 رجسٹرڈ بچے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان بچوں میں تھیلیسیمیا، ہیموفیلیا اور جو ادر بلڈ ڈیزیز ہیں وہ ان کا ہم علاج کرتے ہیں، ان کو ٹائملی ہم ان کا بلڈ ٹرانسفیوژن کرتے ہیں۔ تھیلیسیمیا ایک ایسا مرض ہے جو کہ والدین سے بچوں میں ٹرانسفر ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو اس میں ریڈ سیل جو ہوتے ہیں وہ جو ہے نا وہ آکسیجن پراپر جو ہے نا وہ فراہم نہیں کرتے باڈی کو، تو اس کے لیے ان میں ریڈ سیل جو ہے نا وہ ان کو دوسروں سے لینے پڑتے ہیں۔ صحیح۔ تو یہ ساری عمر پیدا ہونے سے آخر تک ساری عمر یہ دوسروں کے خون پہ ڈیپینڈ ہوتے ہیں۔ ان کو ان کی ایج کے مطابق ان کو کچھ ہوتے ہیں جن کو 15 دن کے بعد، کچھ ہوتے ہیں جن کو 3 ہفتے کے بعد بلڈ جو ہے نا لگنا ہی لگنا ہوتا ہے، تو ان کا دار و مدار دوسروں کے خون پہ ہوتا ہے۔ تو ہمارا اس وقت تھیلیسیمیا کے علاوہ جو ہے نا
ہم آگے فیوچر میں جو ہے نا وہ ڈائلسس پہ کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ میں پوری امید ہے مجھے کہ جس طرح ہمارے ڈونرز نے ہمیں تھیلیسیمیا میں ساتھ دیا ہے ہمیں ڈائلسس میں بھی ہمارا وہ ساتھ ضرور دیں گے۔ ایک بات بتائیے گا ہمیں کہ کبھی مشکلات پیش آتی ہیں بلڈ اکٹھا کرنے میں، کبھی ایسا ہوا کہ آپ کہتے ہیں کہ اس بار اتنا اکٹھا ہونا تھا نہیں مل سکا اور جن کو بلڈ لگ رہا ہے ان کو مہیا نہیں ہو سکا، کوئی ایسے مشکلات پیش آتی ہیں، مرحلے ایسے آ جاتے ہیں، کیا کہیں گے؟ طبی صاحب اس وقت بہت ہی خطرناک صورتحال ہے بلڈ کی، ہمیں اتنی شدید قلت ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ ہم تقریباً ڈیلی بیسس پہ 16 سے 17 بچوں کو ٹرانسفیوژن کرتے تھے اور پچھلے تقریباً 3 ہفتے سے جب سے رمضان شروع ہوا ہے ہمارے پاس تقریباً 3 یا 4 بچے ٹرانسفیوژن ہو رہے ہیں جی اس سلسلے میں دعوت اسلامی والوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حاجی غفور صاحب جو کہ امیر ہیں دعوت اسلامی کے، ان کا میں بے حد مشکور ہوں۔ ہم نے ان کو جب کہا ہے انہوں نے ہماری ہیلپ کی ہے۔ زبردست۔ تو اس سیٹرڈے کو ہمیں انہوں نے 2 کیمپ دیے ہیں اور امید ہے ہمیں کہ 500+ بیگز ہمیں ہو جائیں گے اور ہمارا آنے والا رمضان جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے۔ اچھا، یعنی کہ صرف سوشل ہی نہیں، جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ بھی اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتی ہیں۔ بالکل۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب، آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کیونکہ آپ نیشنل ڈائریکٹر ہیں الخدمت فاؤنڈیشن کے اورفن فیملی سپورٹ پروگرام کے۔ آج یوم یتامہ ہے، اسی سلسلے میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ آپ کی جو آرگنائزیشن ہے وہ یتیموں کی کفالت کے لیے کیا کر رہی ہے اور ان کے لیے کوئی اقدامات کیے جاتے ہیں ان کی ایجوکیشن کے لیے یا ان کو آگے پالنے، ان کو بڑھانے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو مشکور ہوں جی اور آپ کے چینل کا کہ آپ نے یہ موقع فراہم کیا ہے۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ آج یوم یتامہ ہے جو کہ پورے پاکستان میں جو ہے نا وہ منایا جا رہا ہے جی صحیح۔ اور اس کا مرکزی جو ہمارا ہوتا ہے فنکشن وہ تو اسلام آباد میں ایوان صدر میں ہے اور لاہور میں جو ہے نا اور باقی جو صوبائی جگہیں ہیں وہاں پہ جو گورنر ہیں وہ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ صحیح۔ تو الخدمت کا جہاں تک تعلق ہے ہمارا یہ بہت بڑا پروگرام ہے، اس میں سالانہ بجٹ جو ہے نا 1 ارب سے زیادہ کا ہے۔ اچھا جی، اور 15,000 بچے ہیں ہمارے پاس اس وقت جن کو کہ ہم لک آفٹر کر رہے ہیں۔ صحیح۔ لیکن اگر اوورآل دیکھی جائے اسٹرینتھ جو ہے نا پاکستان میں یتیم بچوں کی جو کہ 42 لاکھ سے بھی زیادہ ہے تو اس میں یہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو ابھی بھی ہمیں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہمارا جو پروگرام ہے یہ آرفن کا یہ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک جو ہے نا اس میں آرفن فیملی سپورٹ پروگرام ہے اور دوسرا جو ہے نا وہ آغوش ہوم۔ جی آرفن فیملی سپورٹ پروگرام جو ہے اس میں بچے جو ہیں وہ اپنی ماؤں کے پاس یا اپنے گارڈینز کے پاس گھروں پہ ہی رہتے ہیں۔ صحیح۔ ہم ان کو معاشی طور پہ سپورٹ کرتے ہیں، مالی سپورٹ دیتے ہیں، ہر مہینے بینک میں ان کے پیسے بھیجتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کی تعلیم انشور کرتے ہیں، اسکول میں داخلہ ہوتا ہے اور اس کو مانیٹر کرتے ہیں۔ سال میں 1 دفعہ ان کی ہیلتھ جو ہے نا کمپلیٹ وہ مانیٹر ہوتی ہے۔ پھر جو ہے اس پہ تربیت کا جو ہے نا بڑا دخل ہے۔ تربیت کے لیے ہر مہینے بچے جو ہے 2 سے 3 گھنٹے کے لیے ہمارے اسٹڈی سینٹرز میں آتے ہیں۔ صحیح۔ جو کہ ابھی اسٹڈی سینٹرز ہمارے کوئی 144 ہو گئے ہیں آل اوور پاکستان۔ ماشاءاللہ۔ تو اس میں آتے ہیں اور وہاں پہ ان کی تربیت کی جاتی ہے، ان کو جو ہے نا اس معاشرے کا ایک ذمہ دار شہری بنانے کے لیے جو ہے نا وہ کوشش کی جاتی ہے۔ صحیح۔ اور جو بیوہ خواتین ہیں ان کی مائیں جو ہیں ان کے لیے بھی ہم نے اس میں پروگرام رکھا ہوا ہے اچھا کہ ان کو جو ہے نا تربیت دیتے ہیں اور ان کو بلا سود قرض دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے قدموں پہ کھڑے ہو سکیں اور وہ معاشرے کے اوپر بوجھ نہ بنے۔ ٹھیک ہے۔ اور آج وہ ہم سے مدد لے رہی ہیں، کل کو وہ کسی دوسرے یتیم بچوں کو جو ہے وہ سپورٹ کر سکے۔ یہ ہمارا آرفن فیملی سپورٹ پروگرام ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا جو ہے نا آغوش ہوم، تو وہ ہمارے کوئی 13 آغوش ہوم جو ہے نا وہ تو اس وقت پاکستان میں فنکشنل ہے اور آپ کو سن کے شاید خوشی ہو کہ ایک آغوش ہوم جو ہے ترکی میں بھی کام کر رہا ہے جو کہ شام کے یتیم بچے جو ہیں ان کو جو ہے نا وہ ایک منفرد کام ہے آپ کا ماشاءاللہ۔ تو یہ ہے اس میں بچے جو ہیں جو آغوش ہومز میں ہیں وہ ہاسٹلز کی طرح رہتے ہیں اور ادھر اچھا اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے، اللہ قبول فرمائے آپ کی خدمت کو۔ اور ساتھ سیما صاحب کیا کہیں کوئی ڈونیشن دینا چاہے نور تھیلیسیمیا کو تو کس طرح دے سکتا ہے، کیا طریقہ کار ہے؟ اور میری ایک ذاتی خواہش ہے کہ اگر دعوت اسلامی کا جماعت اسلامی بھی مل کے نور تھیلیسیمیا کے ساتھ اگر بلڈ
کیمپ لگائے تو بڑی اچھی بات ہوگی. میری اسکرین سے ایک پیغام بھی آپ لوگوں کو جاتا ہے کہ ان کے ساتھ اگر مل کر آپ بلڈ کیمپ لگا لیں, تھیلیسیمیا کے بچوں کو سپورٹ ہو جائے, تو یہ بھی ایک تعاون ہوگا ساتھ آپ لوگوں کو, کہ این جی اوز مل کے کام کریں تو زیادہ اچھی بات ہوگی. جی سر. نور تھیلیسیمیا فاؤنڈیشن ایک خیراتی ادارہ ہے, این جی او ہے. تمام تر جو اخراجات ہیں ہم وہ ڈونیشن, زکوٰۃ, خیرات سے چلاتے ہیں. جی ٹھیک ہے. اور میری مخیر حضرات سے اپیل ہے کہ وہ ہمیں ان بچوں کے علاج کے لیے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں. اپنے زکوٰۃ و عطیات اس نور تھیلیسیمیا فاؤنڈیشن کے الائٹ بینک میں اکاؤنٹ میں بھی جمع کرا سکتے ہیں. نور تھیلیسیمیا فاؤنڈیشن میں وزٹ کر کے بھی دے سکتے ہیں, اور اگر وہ چاہیں تو ہمارا نمائندہ بھی ان کے پاس آ کے ڈونیشن کلیکٹ کر سکتا ہے. صحیح. اچھا بریگیڈیئر صاحب, آپ سے بھی یہی سوال میرا تقریباً ہے کہ جیسے ابھی چیمہ صاحب کہہ رہے تھے کہ بلڈ اکٹھا کرنے میں گزشتہ کچھ عرصے میں کافی مشکلات پیش آئیں, آپ لوگوں کو بھی یہ کووڈ کے اس ٹائم میں ڈونیشن اکٹھا کرنے میں مشکلات پیش آئی ہیں اس ادارے کو چلانے کے لیے؟ جی الحمدللہ ہمیں اس میں جو ہے نا کوئی دقت پیش نہیں آئی ہے. لوگ خود آ کے جو ہے نا وہ دیتے ہیں, کیونکہ جب وہ دیکھتے ہیں ہمارا کام کو جو ہم فیلڈ میں کر رہے ہیں تو لوگ خود آ کے دیتے ہیں جو ہے نا اور کرتے ہیں. ابھی تھیلیسیمیا کی آپ نے بات کی, آپ کوئی بھی کسی بھی پروگرام کی بات کر لیں وہ آپ کو خدمت میں موجود پائیں گے اس کو. تھیلیسیمیا بھی ہمارے جو ہے نا وہ جو لیب ہمارا سیکشن ہے وہ کر رہا ہے, اور یہ چوبرجی چوک میں جو ہے ہماری لیب الخدمت لیب, اور وہاں پہ تھیلیسیمیا کے بچے جو ہے نا ان کا بھی علاج کیا جاتا ہے, اور وہ ان کو بلڈ ٹرانسفیوژن جو ہے نا وہ کی جاتی ہے. اچھا, اسے ایک ملتا جلتا سوال میں علامہ صاحب آپ سے کرنا چاہوں گی, کیونکہ ہم یوم یتامہ کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں, بریگیڈیئر صاحب سے بھی ہم نے اسی سلسلے میں بات کی ہے. یتیم کی جو شخص پرورش کرتا ہے اس حوالے سے دین کیا کہتا ہے کہ یتیم بچے کی پرورش کرنے والے کی فضیلت کیا ہے, اس کو ثواب, اس کا درجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن عزیز میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي ہِیَ أَحْسَنُ. یتامہ کے قریب نہیں جانا, ان کے مال و زر کے قریب نہیں جانا, اگر تم جاؤ تو احسن طریقے سے. اس کی تفسیر میں مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ یتیم کا جو مال ہے وہ ہر ایک کے لیے جو ہے نا وہ حرام ہے, وہ اس کی وقف پراپرٹی ہے, وہ جو یتیم کی ہے. اور اگر آپ اس کی کفالت کرتے ہیں تو حدیث پاک میں آتا ہے جو یتیم کی کفالت کے لیے نکلا, جس طرح یہ ہمارے سارے بھائی این جی اوز کے کام کر رہے ہیں, ان کے متعلق بھی ہے خوش آئند بات. فرمایا کہ جب کوئی شخص بیوہ اور یتیم کے لیے نکلا, رب تعالیٰ اس کے لیے نکل آتا ہے. اللہ اکبر. رب تعالیٰ اپنے ملائکہ اور فرشتوں کو بھیجتے ہیں کہ اب اس کے کام ہمارے ذمہ ہو, سبحان اللہ, سبحان اللہ, یہ ہمارے ذمہ ہو چکے ہیں. پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا جائے اور اس کے سر کے بال جتنے اس کے ہاتھ میں آئیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات اور گناہوں کا ازالہ فرماتا ہے. تو اس کی بڑی بار بار اس کا ذکر آیا, یتامہ کا, مساکین کا, غرباء کا, مجبوروں کا, محکوموں کا. اگر آپ اس کو تھوڑا ایک اور اینگل سے دیکھیں, شریعت اسلامیہ کا آپ مطالعہ کریں, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس بے کس اور مجبور کو سہارا بننے کا حکم دیا ہے. صحیح. جن کا کوئی سہارا نہیں, شریعت اس کو, آپ حدود کی بات کر لیں, قصاص کی بات کر لیں, دیت کی بات کر لیں, یا صدقۃ الفطر کی بات کر لیں, غلام آزاد کرنے کی بات کر لیں, یا زکوٰۃ کی بات کر لیں, خیرات کی بات کر لیں, نفلی صدقہ کی بات کر لیں, واجبی صدقہ کی, حج اور عمرہ پہ جاتے ہیں اس پہ دم واجب آ جاتا ہے اس کی آپ بات کر لیں, یا آپ رمضان کے روزے میں کمی پیشی رہے گی اس کی صدقۃ الفطر آتا ہے, یا فدیہ آتا ہے, آپ روزے نہیں رکھ رہے اس کی جگہ آپ نے قسم توڑ دی ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے. آپ نے جتنے کفارات ہیں اس کا ایک پرپس سمجھ آتا ہے ہمیں, وہ کیا ہے, غرباء, مسکین, یتیم اور مجبور محکوم لوگوں کی مدد کی. اسلام کبھی ایسے لوگوں کو بھولا نہیں ہے. علامہ صاحب آخر میں آپ نے ماشاءاللہ کیا رخصت لے لیں گے آپ سے ہم اس بریک میں, تو جاتے تھے کیا کہیں گے, آپ کے نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گے آج کے موضوع کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم. یہ آج کا جو موضوع نفس بھی ہے, نفس انسان کا وہ ہے جو اللہ سے ڈر کر اپنے نفس کو تمام گناہوں کی چیزوں سے بچا کر اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دے. اور فرمایا جو انسان اپنے نفس کو مار کر جب انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے اللہ ان کو گناہوں سے محفوظ کرتا ہے. اور فرمایا کہ جو روزہ رکھتا ہے وہ اس نفس کی برکت سے تقوی اور پرہیزگار بن جاتا ہے. تو اس لیے نوجوانوں کو یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے اہل بیت سے محبت کرے. جو انسان اہل بیت سے محبت کرے گا, صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے نقش قدم پر چلے گا, اور خاص الخاص حضرت امام حسن
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت کا دن ہے. وہ تو یتیموں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا کرتے اللہ اللہ یتیموں کی پرورش کی اور آپ یتیموں کو حافظ قرآن بنایا. تو اس لیے یہ 3 موضوعات کو لے کر یہ کہوں گا کہ یہ 3 موضوعات پہ عمل کرنا چاہیے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. خوبصورت آج کا موضوع ہے, اور آج کے موضوع کے اوپر ہم بات کریں تو خوبصورت موضوع کے ساتھ اس موضوع کو امام حسن مجتبیٰ کی بات کی جاتی ہے تو ہمیں تزکیہ نفس سب سے اوپر جو ہے, جو تعلیم جو ہے وہ آپ سے ہی نظر آتا ہے. اور پھر اگر بات کریں ہم یوم یتامہ پہ تو آپ ہی نے بتایا یتیم کی کیسی پرورش کرنی ہے. اور ہمارے معاشرے میں علامہ صاحب ایک اور میں چیز آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہم دیکھتے ہیں کوئی خاندان میں کوئی بچہ یتیم ہو گیا, اس کو ہم گھر میں رکھ لیتے ہیں اس لیے کہ پرورش کریں گے اس کی. ہم دیکھتے ہیں پرورش کے ساتھ اس کو گھر کا ملازم بنا دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کو کام کاج میں لگا دیا, اس کو مارا پیٹا بھی جاتا ہے. وہ ذہن میں یہ رکھے کہ شاید ہم نعوذ باللہ ہم اسے کھانا دیتے ہیں. اس کو یہ تانا بھی دیا جاتا ہے, بعض اوقات دیکھا گیا تانا بھی دیا جاتا ہے. 7 سال کے بچے ہیں, 10 سال کے بچہ مارا پیٹا جا رہا ہے, وہ باقی بچے پڑھ رہے ہیں اس کے, لیکن وہ جو بچہ اسے یتیم کہہ کے رکھا ہوا ہے وہ کام بھی گھر کا کر رہا ہے, وہ مار بھی کھاتا ہے. یہ بتانا ایسے لوگ جو معاشرے میں ہیں, جو رویہ جو معاشرے کا ہے, ایک طرف ہم پرورش کے نام پہ اس طرح کی حرکات کر رہے ہیں, تو ہمارا معاشرہ کہاں کھڑا ہوا ہے؟ دیکھیں شریعت اسلامیہ نے آپ سے کہا کہ آپ کے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. نیت پر ہے. آپ کی نیت پہلے دیکھی جائے گی. بظاہراً تو آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں دیکھنے والوں کے لیے. حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن لوگوں کے اعمال ان کے منہ پہ مارے جائیں گے, اس لیے کہ ان کی نیت خالص نہیں تھی. یہاں بھی دیکھیں کتنا حسین عمل کرنے کے باوجود اپنی نیت کو خراب کرنے اور اپنے رویے سے انہوں نے اپنا سارا عمل خراب کر دیا. بڑی ایک معروف حدیث پاک ہے کہ عید کا دن تھا, اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں اور راستے میں ایک بچے کو دیکھا جو رو رہا تھا. آپ اسے اٹھایا, پیار کیا, گلے لگایا اور گھر لے آئے. وہ رو رہا تھا, وہ پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میرے باپ نہیں ہیں, آج میرا والد ہوتا تو میں بھی سج دج کے عیدگاہ کی طرف جاتا, آج میں بھی ان کی انگلی تھام کے عیدگاہ کی طرف چلتا اور میں بھی صدائے لا الہ الا اللہ کرتا ہوا عیدگاہ کی طرف جا رہا ہوتا. آپ نے فرمایا اگر تم یہ کہو میں تمہارا باپ اور عائشہ تمہاری ماں, تو اس پہ راضی ہو جائے گا. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. عائشہ اسے نیا لباس دو, اللہ اکبر, اسے نیا لباس دو, آج میرے ساتھ سج دج کے عیدگاہ کی طرف جائے گا. یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان, اور یہ ہمارے لیے درس ہے. یہ جتنے ادارے کام کرتے ہیں یتامہ کے لیے, یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے آئینہ دار ہیں. اگر یہ مخلص ہو کہ جس کا باپ کوئی نہیں میں اس کا باپ ہوں. بے شک یہ بڑی ایک حدیث پاک ہے بالکل سننے والوں کے لیے. آج یتامہ کے حوالے سے دن بھی ہے اور عالمی دن منایا جا رہا ہے, تو اس حوالے میں یہی پیغام ہوگا کہ جب بھی کبھی یہ خیال آ جائے اپنی یتیمی کا, کبھی آپ نے سایہ پدری کا خیال آنے لگے اور اپنے باپ کی طرف نگاہیں جانے لگیں اور اپنے آپ کو محروم مانو, جب باپ کا خیال آئے اور باپ کی حلاوت اور ان کی حرارت سے آپ اپنے آپ کو محروم سمجھو, تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں, کبھی بھی قیامت تک جب بھی تمہیں اپنے باپ کا خیال آئے اپنے آپ کو یتیم نہ کہنا میں تمہارا باپ ہوں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, نبی تو تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہیں, باپ سے بھی زیادہ قریب ہوں گے. حضور کی طرف ہمیں نگاہیں کرنی چاہیے. بے شک ہم بات کریں یوم یتامہ کے حوالے سے بھی اور تزکیہ نفس کا بھی ہم ذکر کریں گے, لیکن ابھی ایک بریک کا ٹائم ہوا, بریک سے واپس آئیں گے, آپ ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور ہماری اس خوبصورت نشریات کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارے جو سپانسرز ہیں ان کا ذکر کرنا بھی لازمی ہے. ہیلز نے ہمیں سپانسر کیا ہے اس نشریات کو آگے بڑھانے میں, ساتھ ہی ساتھ چینمن نے بھی تعاون کیا ہے, اور کچھ دیگر سپانسرز بھی ہیں, ان کا ذکر آپ بالکل. زمزم مال نے سپانسر کیا ہے, گولڈن سن اپارٹمنٹس ہمارے سپانسر ہیں, اور ہمیں علیم پینٹس ہمارے خوبصورت سپانسر, اور ایک کاسمیٹک برانڈ کے ساتھ ان کا نام بالکل ممتاز محل بیوٹی سیلون اینڈ کاسمیٹکس ہے جنہوں نے ہمارے اس پروگرام کو سپانسر کیا ہے. اور آج کل ڈسکاؤنٹ بھی وہاں پہ, اگر آپ لوگ جا کے وزٹ کریں مون مارکیٹ اقبال ٹاؤن کے اندر, یہ خوبصورت جو ہے سلون ہے, آپ جا کے یہاں پہ وزٹ کر سکتے ہیں. یہ کاسمیٹک برانڈ بھی ان کا ساتھ ساتھ ہے. اور ہم آج نعت پاک کی جانب جائیں گے. موضوع بڑا ہمارا اچھا ہے, شعور ہمیں حاصل ہو رہا ہے, ہم سرور لیں گے. چشتی برادران ہمارے ساتھ ہیں, ہم چاہیں گے نعت پاک شامل کی جائے. بسم اللہ کیجئے گا جی. اے سرورے دنیا دی تیری نرالی شان ہے, اے سرورے دنیا دی تیری نرالی شان ہے, اے
سرورے دنیا دی اے سرورے دنیا دی تیری نرالی شان ہے تیری نرالی شان ہے در ہے تیرا رش کے حرم در ہے تیرا رش کے حرم چہرہ تیرا قرآن ہے در ہے تیرا رش کے حرم چہرہ تیرا قرآن ہے سرورے دنیا دی اے سرورے دنیا دی تیری نرالی شان ہے منگتوں کا آقا رکھ بھرا منگتوں کا آقا رکھ بھرا کر دے کرم شاہ امم کر دے کرم شاہ امم دکھیوں کی مشکل ٹالنا دکھیوں کی مشکل ٹالنا تیرے لیے آسان ہے سرورے دنیا دی اے سرورے دنیا دی تیری نرالی شان ہے در سے تیرے وابستگی در سے تیرے وابستگی دونوں جہاں کی بہتری دونوں جہاں کی بہتری نسبت تیری یا مصطفیٰ نسبت تیری یا مصطفیٰ ایمان کی پہچان ہے اے سرورے دنیا دی تیری نرالی شان ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ اے سرور دنیا و دین تیری نرالی شان ہے. اور خوبصورت انداز دونوں بھائیوں نے مل کر پڑھا چشتی برادران نے. اللہ کریم ان کو مزید برکتیں کامیابیاں عطا فرمائیاں. لیتے ہیں شارٹ بریک حاضر ہوں گے شکین کے ساتھ کہ آپ کہیں نہیں جائیں گے. ہمارے بھی میرے بھی گھر والے سب یوٹیوب ویلکم بیک ناظرین کرام. آپ دیکھ رہے ہیں افطار کی نشریات رمضان رنگ. مزید رنگوں نے جوائن کیا ہے ہمیں اور ہمارا آج کا موضوع بہت پیارا ہے, خوبصورت موضوع ہے. امام حسن مجتبیٰ آپ کی ولادت کا دن بھی ہے اور آپ کے طفیل, آپ کے وسیلے, آپ کے توسط سے ہم بات کر رہے ہیں. آج کے یوم یتامہ کے پہ بات کر رہے ہیں. ساتھ تزکیہ نفس کیا ہے, تزکیہ نفس ہم کس طرح کر سکتے ہیں. مزید مہمانوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. جی بالکل, آج جو ہمیں مہمانوں نے جوائن کیا ہے مزمل مسعود بھٹی صاحبہ ہیں, پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے. ساتھ ہی ساتھ ہمیں ابھی جوائن کیا ہے آپ تعارف جی ہمارے ساتھ موجود ہیں. خوبصورت گفتگو کرتے ہیں اور انداز ان کا بہت دل نشیں ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمود غزنوی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. آپ ایمبیسڈر ہیں رحمان فاؤنڈیشن کے. رحمان فاؤنڈیشن جو ڈائلسس پہ کام کر رہی ہے پنجاب کے اندر بڑے شہروں میں اور کراچی میں بھی ڈائلسس سینٹر ہیں ان کے, مفت فراہم کرتے ہیں ڈائلسس پورے پاکستان کے اندر. آپ کو خوشامدید کہیں گے, تفصیلی کلام آپ سے بھی انشاءاللہ کریں گے. آغاز کرتے ہیں ہم علامہ صاحب سے. جس طرح ہم بات کر رہے تھے تزکیہ نفس کے والے سے, یہاں پہ بات تو بہت جگہ ہوتی ہے, ڈیبیٹس بھی ہوتی ہے تزکیہ نفس کرنا چاہیے. آغاز کیسے کریں؟ کوئی اپنا تزکیہ نفس مشکل کام ہے تو لیکن کرنا کیسے ہے, آغاز کیسے کرنا ہے؟ قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے تزکیہ نفس کے حوالے سے جو بات کی, ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا, پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر کیا,
دونوں ہی مقام پہ اللہ نے تزکیہ نفس کا ایک بڑا خوبصورت اسلوب ذکر کیا. فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. فرمایا کہ تزکیہ نفس کی ابتدا تلاوت کلام سے ہے کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت ذکراً بھی کریں اور قرآن مجید کی تلاوت عملاً بھی کریں, کہ اس پہ جب عمل کریں گے پھر آپ کے تزکیہ نفس کا, تصفیہ قلب کا سفر شروع ہوگا. تصفیہ قلب کیا ہے؟ ہر وہ شے جو شریعت نے حرام کی ہے اس سے بچ جانا, ہر وہ شے جو شریعت نے حکم دیا اس پہ عمل کرنا, یہ تزکیہ نفس ہے. تزکیہ نفس یہ ہے کہ آپ کا من چاہے کوئی ایسے کام کرنے کو, یہ طبیعت کا میلان چاہے, آپ کے نفس کی خواہش ابھرے, پھر اس کو آپ نے شریعت کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے. شریعت اس کی اجازت دے گی تو آپ اس کو ایکسیپٹ کریں گے, قبول کر لیں گے یا اویل کر لیں گے. اگر شریعت اس کے خلاف حکم دے رہی ہے کہ یہ ٹھیک نہیں, یہ جائز نہیں, یہ حرام ہے, مکروہ ہے یا مناسب نہیں, تو پھر آپ اس سے باز آ جائیں گے. جو باز آنے پہ آپ کو جو تکلیف ہوتی ہے, آپ کی خواہش ٹوٹتی ہے, آپ کے من میں جو ایک خواہش تھی وہ پوری نہیں ہو پا رہی, اس تکلیف پہ رب تعالی آپ کو اجر اور ثواب دیتا ہے. یہ جو اجر کی کیفیت ہے اس کو تزکیہ نفس کہا جاتا ہے. کہ ہر وہ چیز, پھر میں نے جیسے اکثر میں بات کرتا ہوں, اہل ظاہر کا تزکیہ تو یہی ہے کہ وہ بری چیزوں سے چھٹ جائیں, حرام کردہ چیزوں سے اجتناب کریں. اہل باطن کا تزکیہ یہ ہے ہر وہ شے جو اللہ سے دور کر دے اس سے دور ہو جائیں. یہ اہل باطن کا تزکیہ ہوتا ہے. تو تزکیہ کا قرآن مجید میں کئی بار ذکر آیا ہے. اچھا, تزکیہ نفس کی ہم بات کر رہے ہیں, ساتھ ہی ساتھ آج کے دن کے حوالے سے بھی ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں, اس کے گفتگو بھی کر رہے ہیں, یوم یتامہ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. مزمل بھٹی صاحبہ, آپ سے اس حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گی. حکومتی لیول پہ اگر ہم دیکھیں تو یتیموں کے کفالت کے لیے کوئی ایسے پروگرام شروع کیے گئے ہیں یا کوئی آگے حکومت کا پلان ہے؟ کیونکہ ہمارے ملک میں ابھی ایک گیسٹ بھی بات کر رہے تھے کہ یتیموں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے, تو اس کے لیے حکومتی سطح پر کچھ کیا جا رہا ہے؟ جی بالکل, حکومتی سطح پہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو وہ سارا احمد اس وقت پنجاب کی ہیں جی, اور وہ بہت زیادہ ایکٹیولی کام کر رہی ہیں. صرف پہلے لاہور میں زیادہ اس کا دیکھا جاتا تھا, لیکن اب باقی ڈسٹرکٹس میں بھی وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں, جس میں آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ تر جو یتیم ہیں وہی ادھر پرورش پا رہے ہیں. صحیح. تو اس حوالے سے گورنمنٹ بہت زیادہ کنسرنڈ ہے, اور مختلف جگہوں پہ جدھر کے پہلے نہیں ان کے آفیسز تھے اور ان کے رہائش کا بندوبست تھا مختلف ڈسٹرکٹس میں, اب وہ بھی کیا جا رہا ہے. جی اچھا, ایسا ہی رحمان فاؤنڈیشن سے ہمیں جوائن کیا ہے پروفیسر سید محمود غزنوی صاحب, ان سے بھی ہم اسی حوالے سے بات تو کریں گے, لیکن ساتھ ساتھ آپ کی فاؤنڈیشن کا سر ذکر کرنا چاہیں گے. آپ کی فاؤنڈیشن بھی لوگوں کی مدد کے لیے کافی پیش ہے. پہلے تو آپ بتائے گا کہ آج کل کے دنوں میں خاص طور پہ جو کرونا کے دن چل رہے ہیں, لوگوں کو کافی مشکلات پیش آ رہی ہیں, ان دنوں میں آپ لوگوں کو کس قسم کی مشکلات پیش آئی ہیں؟ جی ہمیں مشکلات تو خیر ہمیشہ سے سامنا ہوتا ہی ہے جب بھی آپ کسی نیک کام پہ نکلتے ہیں, اور خصوصاً ایک اتنے وسیع پیمانے پر رحمان فاؤنڈیشن جو ہے وہ کام کر رہی ہے, اور جو ڈائلسس کے مریض ہیں ان کی تعداد میں بھی روز بروز اضافہ ہو رہا ہے. تو اس وجہ سے ہمارے 7 سینٹر جو ہیں وہ پورے پاکستان میں کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. لاہور سے آغاز کیا گیا تھا 134G ماڈل ٹاؤن سے, اس کے بعد اب ماشاءاللہ اسلام آباد, کراچی, سیالکوٹ, فیصل آباد, اور اب عنقریب اہل کشمیر کے لیے خوشخبری ہے کہ مظفر آباد میں بھی ایک پوائنٹ قائم کیا جا رہا ہے. تقریباً اپروکسیمیٹلی جو ہے وہ 70 لاکھ پر منتھ اخراجات ہیں ادارے کے, اور لوگ بڑی خوشی سے تعاون کرتے ہیں, کیونکہ جب نظر آتا ہے کہ کوئی ادارہ یا شخص, کوئی تنظیم کام کر رہی ہے, واقعی میں کچھ ڈیلیور کر رہی ہے, تو پھر لوگ اس کا ساتھ دیتے ہیں. تو الحمدللہ لوگ ساتھ دے رہے ہیں. صحیح. اور ہم بھی لوگوں سے یہی کہیں گے کہ آپ کا ساتھ دیتے رہیں ایسے نیک کاموں کے اندر. اچھا بھٹی صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ حکومتیں آئیں, ان کے اچھے اور برے اقدامات چلتے آئے ہیں, ظاہر سی بات ہے انسان ہے, غلطیاں حکومتوں سے ہوتی ہیں, لیکن ہم دیکھتے ہیں طریقہ انصاف کا جہاں پہ نعرہ بلند رہا کہ ہم نے اب اقسام بنائیں گے. ایک خوش آئند بات یہ ہے کہ انہوں نے لنگر خانوں کا قیام کیا, مسافر خانے بنائے. آپ کیا دیکھتی ہیں کہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ اگلی حکومت آتی ہے
اگر تو وہ کہیں ان لنگر خانوں کو مسافر خانوں کو بند کر دے, کیونکہ اتنا ایک اچھا آپ نے ایک کام شروع کیا اور لوگوں کو کھانا کھلانے کا جو کام عمران خان صاحب نے شروع کیا ہے, یہ اپنی مثال آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں جی, اگر تو انشاءاللہ تعالیٰ امید تو اللہ تعالیٰ سے ہے کہ نیکسٹ بھی ہم ہی حکومت میں آئیں گے, تو اس کو کنٹینیو بھی رکھیں گے. اور بینگ اے مسلم, اور اگر آپ بینگ اے ہیومن بینگ دیکھیں تو انسانیت سب سے پہلے ہے, ہیومینٹی سب سے پہلے ہے. تو انسانیت کے لیے جو کام اگر ہو رہا ہے, جس میں آپ نے دیکھیں لنگر خانے خان صاحب نے کھلوائے ہیں, اور جو ہے قیام گاہ, مسافر خانے, یہ سارے اتنے ایکٹیولی کہ ادھر کھانا بھی دیا جاتا ہے, ان کو رہائش بھی دی جاتی ہے, جو جن کے پاس شیلٹر نہیں تھے وہ فٹ پاتھوں پہ تھے. اگر اس کو کوئی آگے فردر کوئی ہماری حکومتوں کے بعد اگر کوئی آتا ہے تو اس کو روکتا ہے, تو وہ پاکستان سے مخلص نہیں ہے. اچھا, تو کیا پہلی حکومتوں نے کچھ ایسے کہ پروجیکٹ شروع کیے ہوئے تھے جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے یا ان کو کنٹینیو کیا ہو یا ان کو بند کر دیا ہو؟ آپ یہ دیکھیں جی, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو تھا, جب ہمارا احساس پروگرام شروع ہوا ہے تو ہم نے کوئی اپنے لوگوں کو نوازنے کے لیے ان کے نام لسٹ نہیں مانگی تھی. وہی جو بے نظیر انکم سپورٹ کا ڈیٹا تھا اس کو کنورٹ کر دیا گیا تھا احساس کفالت پروگرام میں. کیوں نہ رہنے دیا آپ نے, جی احساس کیوں کر دیا؟ دیکھیں وہ بے نظیر صاحبہ کے گھر سے یا زرداری صاحب کے گھر سے نہیں جا رہا تھا, وہ احساس کفالت پروگرام اس لیے رکھا گیا, وہ پاکستان کی پاکٹ میں سے جا رہا ہے, پاکستانیوں کے ٹیکسز میں سے جا رہا تھا, وہ زرداری صاحب تو نہیں بھیج رہے تھے. اب دیکھیں میری اگر کوئی خواہش ہے کہ میرے نام پہ یا میرے ہسبینڈ کے نام پہ یا میرے فور فادرز کے نام پہ کچھ ہو تو پھر مجھے اپنی پاکٹ میں سے نکالنا چاہیے نا جی. صحیح. تو اگر جا رہا ہے خزانے میں سے, پاکستان کے خزانے میں سے, نام اس کو آپ دے دیں اپنے کوئی جو ہمارے گزرے ہیں ان کا دے دیں, تو یہ زیادتی ہے. اس لیے آپ نے عمران خان انکم سپورٹ نہیں رکھا ہے, احساس کفالت پروگرام ہے جی, تاکہ احساس کے ساتھ غریبوں کی کفالت کی جائے. 12,000. اور سب سے اچھی بات ہے, دیکھیں اب جب رمضان آیا تو بہت زیادہ اس کو تعداد میں کر دیا گیا, ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے. وہ جو پہلے اس ڈیٹا کے بعد اور ڈیٹا اکٹھا کیا ہے, اور جتنے ہمارے ایسے بھائی بہن ہیں کہ جو نہیں, جن کی ارننگ ہے اور جو تھوڑا پاورٹی لیول سے جن کا وہ کم ہے سارا, ان کو جی بیچ میں شامل کیا گیا ہے اور دیا جا رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ کسی بھی طرح کی صرف اخباری یا ٹی وی کی وہ صحت کارڈ بھی آپ لوگوں کا خوشائن بات, صحت کارڈ بھی, اور وہ بھی انشاءاللہ اینڈ آف دا ایئر تک پورے پنجاب کے لیے ہو جائے گا جی. صحیح. اچھا, اس پہ ایک چھوٹا سا سوال میرا بھی ہے کہ ٹھیک ہے یہ جو اب احساس پروگرام ہے یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام چل رہا تھا, اس میں بیواؤں کے حوالے سے یا اس طرح کا جو طبقہ تھا اس کے حوالے سے. سوری ٹو انٹرپٹ یو, اس سلسلے کی کڑی نہیں ہے. اچھا, ڈیٹا وہ لیا گیا تھا کیونکہ فوری طور پہ غریبوں کو کیٹر کرنا تھا, اور اس کے لیے اگر ہم ڈیٹا اکٹھا کرتے تو 2 سال لگ جانے تھے. لیکن یہ چیز یہ جو کنٹینیوٹی تھی وہ رک جانی تھی, کو کنٹینیو کیا گیا ہے, کنٹینیو بس نام بدل دیا گیا, نام بدل دیا گیا, پلس اس کو ان میں سے ان لوگوں کو نہیں نکالا گیا جو پہلے تھے, اچھا نہیں نکالا گیا, بیچ میں ایڈ آن کیا گیا ہے, مزید جو لوگ ہیں غریب ہیں ان کو بھی کیا. اچھا, اسی سلسلے میں اب یہ سوال بھی بنتا ہے کہ دیکھیں ہمارے یہاں پہ مختلف طبقات ہیں, ہم بات کرتے ہیں بیواؤں کی یا جو دوسرے طبقات ہیں ان کی, لیکن یتیم بھی ہے, وہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک حصہ ہیں. اب جن کے پیرنٹس نہیں ہیں جن بچوں کے, اور ان کو ارننگ میں بھی پرابلم ہے یا وہ اس قابل نہیں ہے کہ اپنے کما سکیں, حکومت کیا ان کا ڈیٹا اکٹھا کر کے ان کی کفالت کی بھی ذمہ داری اٹھانے کے, یہ تو حق حکومت کا بھی ہے. دیکھیں جی, اگر آپ بیت المال کا دیکھ لیں تو اس میں بھی ایک پراپر کوٹا دیا گیا ہے یتیم بچوں کے لیے, ٹھیک ہے, اور جدھر کوئی مینشن کرتا ہے کہ ضرورت ہے ادھر سے بھی ہوتا جا رہا ہے. اور سیکنڈلی عشر زکوٰۃ کی جو ہمارا پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے اس میں بھی پراپر ایک جی بیواؤں کا اور یتیموں کا ایک کوٹا ہے. اس لیے یہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف چائلڈ پروٹیکشن بیورو یا کوئی بڑے بڑے 1-2 نام کے ذریعے ہم ان کو کر رہے ہیں, اس میں بیت المال میں بھی اور عشر زکوٰۃ میں بھی, سب میں ان کا پراپر. چلیں مزید تفصیلی کلام انشاءاللہ آپ سے کرتے ہیں, لیکن یہاں لیں گے ایک شارٹ بریک. حاضر ہوں گے سکین کے ساتھ, کیا آپ کہیں نہیں جائیں گے.